علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے بھائیو، دوستو، بہنوں، اللہ جل جلالہ نے اپنے کلام مقدس میں انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت ساری ہدایات اور بہت سارے احکامات نازل فرمائے ہیں، جن میں سے انسان جو بنیادی احکامات ہیں، جو ارکان ہیں، ان تمام ارکان کو، اسلام کے تمام ارکان کو ادا کرتے ہوئے اس دنیا سے جائے گا اور صحیح طریقے سے ادا کرتے ہوئے اس دنیا سے جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا ہو جائے گا۔ اور اگر صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا اور ناقص انداز میں ادا کیا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ کسی کو 10واں حصہ نماز کا ملتا ہے، کسی کو آدھا ملتا ہے، کسی کو پورا ملتا ہے، اور کسی کی نماز اس کے کالے کپڑے میں لپیٹ کے اس کے منہ پہ دے ماری جاتی ہے۔ بھائی دوستو، ہم بندگی کے لیے آئے ہیں یہاں پر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اپنی بندگی کے لیے بھیجا ہے کہ ہم اللہ کے احکامات پر، تمامی احکامات پر پورے طریقے سے، صحیح طریقے سے عمل کرتے ہوئے اس دنیا سے جائیں۔ یہ احکامات ہم کس طریقے سے ان کو درست کر سکتے ہیں، یہی بیٹھ کر سوچنا ہے، غور کرنا ہے کہ ہمارا نماز میں کیوں نہیں دل لگتا، اذان ہوتی ہے مسجد میں ہم کیوں نہیں جاتے، روزے آتے ہیں روزے رکھنے کو دل نہیں چاہتا، اسی طرح سے اللہ کے کلام مقدس کی تلاوت کا دل نہیں چاہتا، اللہ کے ذکر کا دل نہیں چاہتا۔ یہ بیٹھ کر سوچنا ہے، غور کرنا ہے کہ یہ دل کیوں نہیں چاہتا۔ تو اللہ والے فرماتے ہیں، بزرگان فرماتے ہیں کہ جب ایسی کوئی کیفیت ہو، ایسی حالت ہو تو سمجھ لے کہ انسان روحانی طور پر بیمار ہو گیا ہے، اس کا قلب بیمار ہے، اس کی روح بیمار ہے کہ وہ غذا نہیں حاصل کرنا چاہتے، جس کی وجہ سے ان سے اعمال صالحہ، عبادات نہیں ہو رہی۔ میرے بھائی دوستو، جیسے جسم ہے انسان کا، اس کو غذا ملتی ہے تو وہ تندرست رہتا ہے، توانا رہتا ہے اور دنیا کے سارے کاموں کرتا ہے۔ ایسے ہی انسان کے اندر جو روح ہے، جو اس جسم کی جان ہے، اس جسم کی جان ہے، وہ روح ہے۔ اگر یہ روح نکل جائے تو یہ جسم مردہ ہے، مٹی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کے اندر سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، حواس سارے ختم ہو جاتے ہیں، کسی کام کا نہیں رہتا۔ تو جو روح اس کے اندر موجود ہے، وہ روح جو ہے یہ چاہتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کروں، جس کے لیے مجھے یہاں بھیجا ہے، وہ میں بندگی کروں۔ اصل میں تو روح جو ہے وہ اس دنیا میں اپنی اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کی معرفت کے ذریعے سے تندرست اور توانا، صحت مند رہنا چاہتی ہے، لیکن ہم اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کر، اپنی ضروریات کے پیچھے لگ کر ہم اس کو محروم کرتے ہیں، اس پر ظلم کرتے ہیں۔ نتیجے میں ہم خود بھی پریشان ہو جاتے ہیں، راتوں کو نیند نہیں آتی، دوائیاں گولیاں ہمیں کھانی پڑتی ہیں، اور دنیا کے دوسرے مشاغل میں ہم گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، کبھی ساحل سمندر پہ مارے پھر رہے ہیں، کبھی شراب پی رہے ہیں، کبھی راتوں کو نیند کی گولیاں کھا رہے ہیں، کبھی
قلبوں میں جا رہے ہیں، کبھی کہیں اپنے دل کو چین مل جائے اس کے لیے بڑے مارے پھرتے ہیں۔ کبھی بیٹھ کر 2 4 موویاں ساری رات بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں، کبھی کوئی گیم میں لگے ہوئے ہیں تو ساری رات گیم میں لگے ہوئے ہیں۔ اپنے دل کو بہلانے کے لیے بہت سارے ہی بندہ کام کرتا ہے، لیکن جو کام کرنا چاہیے وہ نہیں کرتا۔ انسان کی روح کو جو سکون اور راحت اور انوارات ملنے چاہیے ان کو نہیں وہ اس کو دیتا، اسی وجہ سے وہ بے سکون رہتا ہے، پریشان رہتا ہے۔ میرے بھائی دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے اطمینان اور خوشی کے لیے اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار رہو کہ اللہ کے ذکر کے سوا تمہیں اطمینان اور خوشی اور راحت نہیں مل سکتی۔ اگر اطمینان اور خوشی ملے گی تو اللہ کے ذکر میں ملے گی، اور تمام عبادات ذکر ہیں، تمام اللہ کے احکامات، پانچوں کے پانچوں ارکان جو ہیں اسلام کے، وہ سارے ذکر میں شامل ہیں۔ جب ہم وہ نہیں کریں گے تو پھر ہم پریشان ہو جائیں گے، ہماری روح کو وہ چین نہیں ملے گا، وہ سکون نہیں ملے گا، وہ راحت نہیں ملے گی، کیونکہ اللہ کا قانون جو ہے ہم توڑ رہے ہیں۔ کہ اللہ نے تو فرمایا کہ ہمارا ذکر کرو گے تو ہم تمہیں راحت دیں گے، چین ملے گا، سکون ملے گا، خوشی ملے گی، لیکن ہم اپنی عقل، اپنی شعور اور اپنی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے خوشی حاصل کرتے ہیں۔ کہ انسان کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ حقیقی خوشی کو محسوس کر سکے، کہ حقیقی خوشی جو ہے نا وہ کیا ہے۔ لہذا جب اسے یہ اندازہ ہوتا ہے، جب اللہ اس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں، لہذا جب اسے احساس ہوتا ہے کہ مجھے یہ روحانی بیماری لگ گئی ہے کہ میں اللہ کی بندگی اور عبادت کی طرف نہیں آ رہا ہوں، تو کوئی وجہ ہے، تو وہ پھر اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بھلائی کی تو وہ کہیں کسی اللہ والے کے پاس پہنچے گا اور پھر وہ اپنی صورتحال بتائے گا کہ میرا دل نہیں چاہتا نماز کو، میرا دل نہیں چاہتا روزے رکھنے کو، میرا دل نہیں چاہتا تلاوت کرنے کو اور ذکر کرنے کو، جو احکامات الہی ہیں ان کو کرنے کو دل نہیں چاہتا، فضولیات، لغویات اور گناہوں میں میرا دل دوڑتا ہے اور نیکی کی طرف نہیں آتا۔ تو اگر اس کے دل میں اللہ تعالیٰ سچی طلب پیدا کر دیں اور اس کو یہ احساس ہو کہ میں روحانی بیمار ہو گیا ہوں، تو وہ ان سے جا کر جب اپنا حال بتائے گا تو یقیناً وہ اس کا حل نکالیں گے، اور وہ جو حل بتائیں گے اگر وہ اس حل کے لیے ان کے احکامات پر عمل کرتا رہا تو یقیناً اس کا دل ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ دلوں کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے۔ اس زنگ کی وجہ سے انسان کا جو قلب ہے وہ اس تمام جتنی بھی نیکی ہے اس کو پسند نہیں کرتا، وہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو ثقالت القلوب بذکر لا الہ الا اللہ، اس کا حل یہی ہے کہ اس ذکر کو اس قلب کو اللہ کے ذکر سے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے ذکر سے اللہ والے اس کو صاف اور مصفح کراتے ہیں۔